الرجبيون. سید ابن طاؤس رجب کے پہلے دن ایک زیارت کو نقل کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے اور اس کے فقط 2 وقت بتائے گئے ہیں، ایک پہلی رجب کا دن اور ایک 15 شعبان کی رات کا دن. ان 2 وقتوں میں اس دعا کو، اس زیارت کو پڑھا جائے گا. اس زیارت میں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب رجب میں داخل ہو رہا ہے، یہ شہر بندگی کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے. اس بندگی میں داخل ہونے کے لیے انسان ابتدا کر رہا ہے امام حسین کی زیارت سے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی جانب پکارنے والے امام، میں لبیک کہتا ہوں. اے میرے مولا، ان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک واللسانی عند استنصارک ولیکن اجابک قلبی و بصری و سمعی. مولا جب عاشور کے دن آپ مجھے پکار رہے تھے، مولا میرا جسم نہیں تھا آپ کی پکار پر لبیک کہتا. مولا اس وقت میری زبان نہیں تھی کہ آپ کی پکار کا جواب دیتی، لیکن مولا میں نے اس وقت بھی، میرے قلب نے، میری سماعتوں نے، میری بصارتوں نے، میرے شعور نے آپ کو لبیک کہا تھا. اور آج جب میرا جسم آ چکا ہے، جب میرے پاس زبان ہے، جب میرے پاس ظاہری آنکھیں، سب کچھ ہے، آج میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں. لبیک داعی اللہ، اے خدا کی جانب پکارنے والے امام، آپ کو میں لبیک کہہ رہا ہوں. یہ لبیک کہتے ہوئے انسان رجب کی پہلی تاریخ کو اس مہینے میں داخل ہو رہا ہے، جو بہار بندگی ہے، جو بندگی کی بہار کا مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں انسان گناہوں کی دھوپ سے نکل کر خدا کی رحمتوں کے چھاؤں میں آ جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جنت میں ایک نہر ہے، یہ نہر دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ کون سی نہر ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں یہ نہر ولایت ہے، کہ انسان جب رجب کی ابتدا میں اس ولایت کے ذریعے اس بندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وادی میں داخل ہو جاتا ہے کہ اب اس نہر کا مستحق ہو جاتا ہے، جو نہر ولایت ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس وجہ سے یہ مہینہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مہینہ ہے، کہ انسان امام علی سے، امام حسین سے اس مہینے کا آغاز کرتا ہے، ان کی زیارت سے. یہ مہینہ شہر ولایت ہے، امام علی کی ولادت ہے. اس کے بعد مہینہ شعبان کا، یعنی علی سے ہوتے ہوئے انسان رسول کے پاس جاتا ہے، اور رسول سے پھر خدا کی سمت، رجب سے شعبان اور شعبان سے رمضان المبارک. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.